تو شاہ ہوبا تو جانے جانا، تو شاہ ہوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ سب مل کے تو شاہ ہوبا تو جانے جانا، چہرہ ملک کتاب تیرا۔ برادر علیہ السلام، سامعین محترم، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو اس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں، اس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی والضحیٰ کے چہرے والا کہہ کر پکارا، کبھی واللیل کی زلف والا کہہ کر پکارا، کبھی والعمر کی جان والا کہہ کر پکارا، کبھی والبلد کے مقام والا کہہ کر پکارا، کبھی یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، کبھی یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا، کبھی خاتم النبیین کہہ کر پکارا، تو کبھی رحمت للعالمین کہہ کر پکارا۔ سبحان اللہ۔ جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ اور آج ہم میلاد منا رہے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میلاد کہتے کسے ہیں۔ تو سنیے، میلاد اسے کہتے ہیں جس میں حضور کا ذکر ہو، جس میں حضور کا ذکر ہو۔ اور اگر اس کی میں دوسری ڈیفینیشن کروں تو میلاد اسے کہتے ہیں جس میں میرے مصطفیٰ کی ولادت کی بات ہو، بعثت کی بات ہو، عینین کی بات ہو، یدین کی بات ہو، رجلین کی بات ہو، حسن کی بات ہو، جمال کی بات ہو، وطن کی بات ہو، بدن کی بات ہو، سینے کی بات ہو، پسینے کی بات ہو، بس بات گنبد حضرہ کے مکین کی ہو، اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پوچھا جاتا ہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا، تو دوسری جگہ اس رحمت کے بارے میں بھی بتا دیا اور فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، آفتیں جب گھیر لے مدحت سرا ہو جائیے، اور بن کے رہیے ان کے ہی درگاہ ادنا فقیر، بن کے رہیے ان کے ہی درگاہ ادنا فقیر، گردے کوئے جانا پر جاں سے فدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کا میلاد منانے سے مسلمان تو کیا کافر بھی مستفید ہوتے ہیں۔ ابو لہب جو کہ حضور کا چچا تھا، کافر تھا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو اس کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام صوفیہ تھا، عربی میں اسے سویبہ کہتے ہیں۔ تو جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی حضور کی آمد کی خبر ابو لہب کے پاس لے کر آتی ہے، اور ابو لہب نے خوشی میں آ کر حضور کا میلاد منا کر انگلی کے اشارے کے ساتھ کہا جا صوفیہ آج سے تو آزاد ہے۔ تو جب ابو لہب مر گیا، اپنے اہل و عیال کی خاک میں آیا، پوچھا گیا اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ حال تو برا ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہوں، لیکن وہ انگلی جس سے میں نے حضور کی آمد کا جشن منایا اور صوفیہ کو آزاد کیا، اس کو چوس لینے سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کافر حضور کا میلاد منائے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو ہم تو حضور کا نام لینے والے ہیں، میلاد منانے والے ہیں، جلوس نکالنے والے ہیں، تو ہم پھر ہماری آخرت میں بخشش کیوں نہ ہوگی؟
اور آج 100 دلیلیں مانگی جاتی ہیں، 100 باتیں بنائی جاتی ہیں کہ یہ بدعت ہو رہی، یہ شرک ہو رہا، لیکن میں اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بات پھول کی ہو رہی ہو اور بلبل دلیلیں ڈھونڈتا پھر رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈتا پھر رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محبوب دلیلیں ڈھونڈتا پھر رہا ہو؟ ویسے تو حضور کی لاکھوں دلیلیں ہیں، لاکھوں حدیثیں ہیں جو ہم میلاد پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم عاشق حضور کا میلاد بغیر کسی دلیل کے بھی منائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے انسان تو دیکھ تو صحیح، تجھے آخرت کی تباہی سے کس نے بچایا؟ تجھے کھلی گمراہی سے کس نے بچایا؟ بے شک یہ حضور کا صدقہ ہی ہے کہ تو کھلی گمراہی سے بھی بچ گیا، تو آخرت کی تباہی سے بھی بچ گیا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمیں جو بھی ملا وہ حضور کے صدقے سے ملا، حضور ہی کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا، رمضان ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، اور انہی کے صدقے سے ہمیں رب رحمان ملا۔ تو کہنا پڑے گا کہ اگر مصطفیٰ کی صورت نہ ہوتی، نہ حامیم کی صورت ہوتی، نہ یاسین کی صورت ہوتی، نہ تیری صورت ہوتی، نہ میری صورت ہوتی، سچ تو یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کی صورت نہ ہوتی تو خدا کو ملنے کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں فرشتے اور روحیں اترتی ہیں۔ یہاں پر روح سے مراد روح القدس ہے۔ تو یارو، جس رات روحیں اترے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہو سکتی ہے، تو جس رات میرا محبوب خدا اترے اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور حدیث قدسی ہے کہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیت، کہ اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ تو کہنا پڑے گا کہ کتاب ہستی کے سرے برق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتے۔ اور ہم اس ذات کا میلاد کیوں نہ منائیں جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے؟ امام بخاری کے استاد سید عبد الرزاق نے اپنے مسند میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں سب سے پہلے کسے بنایا گیا ہے؟ تو حضور مسکرائے اور فرمایا کیا جابر تو کتنا خوش قسمت ہے، تو سوال بھی اسی سے پوچھ رہا ہے جسے سب سے پہلے بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جابر سن، اللہ تعالیٰ نے 14 طبق کی کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور کی کچھ احباب سے ملاقاتیں ہوئی اور وہ حضور پر درود بھیج رہے تھے، اور اس درود کے الفاظ کیا تھے؟ اس درود کے الفاظ یہ تھے کہ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آپ پر درود بھیج رہے تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سابقہ انبیاء بھی حضور کو اول بھی مانتے ہیں اور آخر بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والأول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس آیت کی بڑے پیارے انداز میں تشریح فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے تو محمد سراج منیر ہے، اس کی ربوبیت ہے تو اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے تو اس کی مصطفائی ہے۔ وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔
اور آخر میں ایک بات کروں گا جو میں یہ کرنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں جو بھی کچھ فرانس میں ہوا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا اور گستاخوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتانا پڑے گا یا تو مصطفیٰ کے غلام زندہ رہیں گے یا پھر وہ گستاخ زندہ رہے گا۔ امام مالک نے فرمایا کہ امت مسلمہ کو مر جانا چاہیے کہ اگر دھرتی پر مصطفیٰ کا بے ادب زندہ ہے، یا تو امت مسلمہ کو مر جانا چاہیے یا پھر اس گستاخ کو مر جانا چاہیے۔ جینے کا حق صرف ایک کو ہے، اور یہ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ گستاخ نبی پر کسی کو کوئی رعایت نہیں۔ سر تن سے لبیک یا رسول اللہ، کہ گستاخ نبی پر کسی کو کوئی رعایت نہیں، یہ ہمیں خود حضور نے سکھایا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور کا بے ادب گستاخ ابن خطل کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا بے ادب گستاخ کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے کعبے کا غلاف پکڑا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے، حضور نے فرمایا کہ اسے وہی قتل کر دیا جائے، اور اسے وہی قتل کر کر جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اور اب مذمتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تحریک چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب حکومتوں کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا اور ان گستاخوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتانا پڑے گا کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے پیروکار ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے پیروکار ہیں، ہم محمد بن قاسم کی دھرتی پہ رہنے والے ہیں، خالد بن ولید کی تلوار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا پڑے گا کہ اگر ہمارے پاس ایک ہاتھ میں امن کا پیغام ہے تو دوسری ہاتھ میں مصطفیٰ کے بے ادبوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہماری عزتیں بھی مصطفیٰ سے ہیں، ہماری غیرتیں بھی مصطفیٰ سے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی عزت محفوظ نہیں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر آواز بلند کر کر یکجان ہو کر یہ بتانا پڑے گا کہ ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کے نام پر جیئیں گے اور ہم مریں گے تو بھی مصطفیٰ کے نام پر مریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سب مل کر ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضور کی غلامی میں رکھے، حضور کی غلامی میں اٹھائے اور کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر میں قافلہ سالار عزت سالہ جلوس جانشین مجاہد ملت پیر سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی دامت برکات مالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ محترم تمام انتظامیہ کا اور شرکائے جلوس کا شکریہ ادا کریں۔